خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ انیسویں باب کی 26ویں آیت سے سنتے ہیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت ہی عزیز مومنین، آج ہم پاکواں کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے دوران تیسرے جمعے کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کے دوران پہلے جمعے کو ہم نے مسیح خداوند کے صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ سنا جو اس نے صلیب پر کہا۔ سو پہلا کلمہ کون سا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دوسرا کلمہ سنا، آج ہی تو میرے ساتھ پردیس میں ہوگا۔ اور آج جب ہم تیسرے کلمے پر غور کرتے ہیں، مسیح خداوند کے صلیبی کلمے پر، تو آج کا صلیبی کلمہ تیسرا کون سا ہے؟ اور اس نے اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ اپنی ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا، اور اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ یہ تیسرا صلیبی کلمہ ہے۔ اس کلمے میں بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں، ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں خاندان کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ خاندان جو ہے وہ ڈومیسٹک چرچ ہوتا ہے، چھوٹا چرچ، خاندان جہاں سے بچہ اپنے مسیحی ایمان میں وہ ترقی کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ اور آج اس کلمے سے ہم خاندانی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں، خاندانی ذمہ داریوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، خاندانی برکات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اور خدا کا حکم ہے 10 حکموں میں کہ تو اپنے ماں باپ کی، چوتھا حکم جو ہے وہ ماں باپ کی عزت ہے، کیونکہ بچہ جو ہے ماں باپ سے، خاندان سے تربیت پاتا ہے، ایمان پاتا ہے، ایمان کی تربیت پاتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کر۔ خاندانی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی برکات کا ذکر ملتا ہے اور ہم سنتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں، اور اولاد سے خدا نے حکم دیا، اور حکم کا مطلب ہے کہ لازمی ماننا ہے، اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے۔
حکم کا مطلب ہے گنجائش کوئی نہیں ہے، اس کو ماننا ہے، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں برکات ہیں۔ جو حکم مانتا ہے اس کے لیے اس میں برکتیں ہیں، ریوارڈ ہے، انعام ہے اولاد کے لیے، اور اولاد کے لیے حکم ہے، حکم ہے، اور حکم میں ریوارڈ انعام پایا جاتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند جب وہ 12 سال کا تھا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا اور ان کے تابع تھا، وہ تابع داری نہیں، تابع دار رہا، تابع داری کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خروج کی کتاب 20 باب میں لکھا ہے اس کی 12ویں آیت میں کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اس سے کیا ہوگا کہ تیری عمر دراز ہوگی، لمبی عمر ہو جائے گی۔ امثال کی کتاب 23واں باب میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان، جب وہ بڑھاپے میں آ جائیں، بڑی عمر میں آ جائیں، کمزور ہو جائیں تو انہیں حقیر نہ جان، حقیر نہ جان، ان کی عزت کر۔ یہ نہیں کہ ابھی یہ بزرگ ہو گیا، کمزور ہو گیا، بولنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، اٹھنے میں ٹائم لیتے ہیں، حقیر نہ انہیں جان، بڑھاپے میں ان کی عزت کر۔ اور افسیوں کے خط اس کے 6 باب کی پہلی چند آیات میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر اور تیرا بھلا ہوگا، تجھ پر رحم ہوگا، تجھے کامیابی ملے گی۔ جب اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تیرا بھلا ہوگا، تجھ پر رحم ہوگا، تو بہت ترقی کرے گا۔ تو یہ برکات ہیں، یہ بچوں کے لیے خاص طور پر، کہ بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھنا جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں۔ خدا کا حکم ہے اور حکم ماننے میں بڑی برکات ہے۔ یشوع بن سرا کی کتاب میں لکھا ہے واضح طور پر کلیئرلی کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں انہیں برکات ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ پہلی برکت ماں باپ کی تابع داری اور عزت کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں پہلی برکت ان کی دعائیں جلدی سنی جاتی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ میری دعائیں جلدی سنی جائیں تو پھر اپنے ماں باپ کی عزت کریں، خدمت کریں ان کی۔ دوسری برکت کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت کرتے، عزت کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری برکت کہ ان کے پاس خزانوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، خزانے ہوتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، کمی نہیں خدا انہیں دیتا کسی چیز کی۔ چوتھی برکت کہ خدا ان کے دشمنوں کو بھی ان کے دوست کر دیتا ہے، جو ہمارا نقصان سوچتے ہیں، نقصان کرتے ہیں اور ہمیں گرانا چاہتے ہیں، خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست کر دیتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اور پانچویں برکت کہ ان کی اولاد بھی ان کی خدمت کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، خدا کا حکم ہے۔ اور مسیح خداوند آج کی انجیل پاک میں، آج کے صلیبی کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کا تابع دار رہا، اور یہاں پر بھی ذمہ داریوں کو جب دیکھا جائے تو مسیح خداوند جو ہے ایک بیٹے ہوتے ہوئے وہ اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے، احساس ہے اسے اپنی ماں کا، وہ ذمہ داری کو جانتا ہے، اور اس نے اپنی ماں کو قریب دیکھا، پاس طرح دیکھا، اپنے شاگرد کو دیکھا اور کہا کہ یہ دیکھ تیری ماں۔ وہ ماں کی ذمہ داریوں کو، والدین کی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے وہ احساس کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اور اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کتنی بار ہم اولاد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں۔ ہمیں ماں باپ یہ بہت بڑی برکت ہیں، بہت بڑی برکت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ فوراً جب اس نے کہا دیکھ تیری ماں، اور شاگرد نے کیا کیا؟ وہ اسے اپنے گھر لے گیا فوراً، اسی وقت کوئی بات نہیں کہی، کوئی سوچا نہیں اور کوئی پوچھا نہیں، کوئی سوال نہیں کیا یہ کیسے ہوگا، مگر فوراً وہ ماں کو اپنے گھر لے گیا۔
ماں اس کے ساتھ جاتی ہے اور شاگرد جو ہے وہاں پر کلیسیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کلیسیا کو، لوگوں کو۔ شاگرد بھاگ چکے تھے، یہ شاگرد پاس تھا، اور یوحنا جو ہے یہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مقدسہ مریم کس کو ملتی ہے؟ کلیسیا کو دی جاتی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ دیکھ تیری ماں۔ وہاں پر یوحنا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہمیں ظاہر کرتا ہے، ہم سب کو، کلیسیا کو۔ صلیب کے پاس یوحنا تھا اور اس نے کہا دیکھ تیری ماں۔ یہ مقدسہ ماں ہمیں دی جاتی ہے، ہمیں دی جاتی ہے، اور وہ فوراً جو ہے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہاں پر اس لیے مقدسہ مریم دی جاتی ہے اسے تاکہ اس کو ضرورت ہے اس کی۔ جب بھی ہم ملتے ہیں یسوع سے، جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو مقدسہ مریم کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب بھی یسوع سے ملتے ہیں تو مقدسہ مریم کے ساتھ ملتے ہیں، یسوع کے بغیر مقدسہ مریم سے نہیں مل سکتے، مقدسہ مریم کے بغیر یسوع سے نہیں مل سکتے۔ جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے، تو فرشتے پیغام دیتے ہیں گڈریوں کو، چرواہوں کو، کہ بہت بڑا خوشی کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، منجی پیدا ہوا ہے۔ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کو، نجات دہندہ کو ملنے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہاں پر یسوع کو دیکھا؟ مقدسہ مریم کے ساتھ۔ جب نجات دہندے کا اعلان ہوا تو وہ یسوع کا دیدار کرنے کے لیے گئے، یسوع کا دیدار انہوں نے کیا مقدسہ مریم کے ساتھ۔ اسی طرح مجوسی جو تھے، وہ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ جب یسوع تک پہنچتے ہیں تو یسوع کو، جب انہوں نے اس کا دیدار کیا، یسوع کو دیکھا، تو کہاں پر دیکھا؟ مقدسہ مریم کے پاس دیکھا۔ مقدسہ مریم کے بغیر ہم یسوع کو نہیں دیکھ سکتے۔ مقدسہ مریم کے بغیر ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت ظاہر نہیں کر سکتے۔ جس طرح فادر جی نے شروع میں بتایا کہ یہ محبت کا کلمہ ہے، اور خدا کے ساتھ محبت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ہم مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتے۔ اور فرشتے نے آ کر پیغام دیا، سلام اے مریم، سلام اے مریم۔ اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کے بغیر نہیں۔ چلنی سے لے کر صلیب تک مقدسہ مریم کا ساتھ نظر آتا ہے، چلنی سے لے کر صلیب تک مقدسہ مریم کا ساتھ نظر آتا ہے۔ وہ دکھوں میں ساتھ ہے، وہ یسوع مسیح کی پبلک لائف میں اس کے ساتھ ہے، معجزات میں اس کے ساتھ ہے۔ پہلا معجزہ کانا جلیل میں مقدسہ مریم کے کہنے پر ہوا، وہ شروع سے ہی یسوع کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم تک پہنچی ہے مقدسہ مریم، تو یسوع ہم تک پہنچا ہے تو مقدسہ مریم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس لیے شاگرد کو دی گئی، کلیسیا کو دی گئی، کیونکہ کلیسیا کو مقدسہ مریم کی ضرورت ہے، مقدسہ مریم کی روحانیت کی ضرورت ہے۔ وہ جس طرح روحانی تھی، روحانیت پائی جاتی تھی، جس طرح وفادار تھی، تابعدار تھی، خدا کی شاگردہ تھی، دعائیہ زندگی میں مضبوط تھی، تاکہ کلیسیا میں مقدسہ مریم جو ہے اسے ملے، اور کلیسیا مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کرے، اس کی روحانیت پر غور کرے، اس کی دعائیہ زندگی پر غور کرے، اس کی تابعداری پر غور کرے کہ کس طرح اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ یہ ہے مقدسہ مریم کی تابعداری، تاکہ ہم کلیسیا سیکھ سکے مقدسہ مریم سے تابعداری کیسے کرنی ہے، وفادار کیسے رہنا ہے، روحانی کیسے بننا ہے۔ صلیب کے تلے ہے، یسوع کا خون بہ رہا ہے، پوچھ نہیں سکتی، اس کو پیاس لگی ہے، پیاس بجھا نہیں سکتی، اور اس کے ہاتھوں میں کیل لگے اور اس کو درد ہوتا ہے، جب سپاہی اس کو لہن دہن کرتے ہیں اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مگر ان دکھوں میں بھی وہ صبر کرتی ہے۔ اس کی روحانیت دیکھیں، دکھوں تکلیفوں میں بھی وہ صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، وہ بھی اس کا تجربہ کرتی ہے۔ جیسے جیسے یسوع کو تکلیف ہوتی ہے، مقدسہ مریم بھی اس تکلیف اور دکھ کا تجربہ کرتی ہے۔ تو کلیسیا کو مقدسہ مریم ملتی ہے تاکہ ہم مقدسہ مریم کی طرح زندگی گزاریں، خدمت، جس طرح وہ
اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، موافق ہو، جیسا تو چاہتا ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جس طرح اس نے کہا کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیا، ہم اس کی زندگی سے سیکھیں، روحانیت سے سیکھیں۔ ہم بھی کہیں خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، قابل نہیں تھا، قابل نہیں ہوں، مگر خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کلیسیا سے ہم سیکھ سکیں، کلیسیا جو ہے مقدسہ مریم کی زندگی سے سیکھ سکے، اس لیے کلیسیا کو مقدسہ مریم ملی اور یوحنا نے اسے اسی وقت اپنے گھر لے گیا۔ ہم بھی مقدسہ مریم کو اپنے گھروں میں کیسے لاتے ہیں؟ جب روزری پڑھتے ہیں، مقدسہ مریم کی عزت کرتے ہیں، مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں یسوع کی موجودگی رہے۔ جتنے یسوع ہے اتنے مقدسہ مریم ہے، بغیر مریم تو یسوع نظر نہیں آتا۔ چٹنی سے سلیب تک سفر میں اس کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں گھروں میں سلام مریم پڑھنی ہے، روزری کی عبادت کرنی ہے، مقدسہ مریم کو عزت دینی ہے تاکہ ہمیں اور زیادہ برکت مل سکے، اور زیادہ برکت مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ چند گلاں تے یا لفظاں تے غور کرنے ہیں۔ مسیح خداوند نے مقدسہ مریم نے وہاں کیوں نہیں کیا اے خاتون، اے عورت؟ کچھ میں ترجمہ ہے عورت اور یہاں پر جو ہے وہ خاتون لکھا ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ بتانے کے لیے پیشن گوئی، پیچھے تکوین کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت پڑھے تو وہاں پر پیشن گوئی کی گئی۔ جب گناہ ہوا نجات دہندے کا اعلان کیا گیا، تکوین کی کتاب 3 باب اس کی 15ویں آیت میں، کہ میں مقدسہ مریم کی مخصوصیت ہوگی نجات دہندہ کے لیے۔ وہاں پر مخصوصیت ہوتی ہے نجات دہندہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ میں تیری نسل عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تیرے سر کو کچلے گی، تیرے سر کو۔ اور یہ اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ میں تیری نسل عورت کی نسل، یہ وہ عورت ہے جس کا ذکر تکوین میں کیا گیا، جس کی پیشن گوئی کی گئی، اور آج یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ مسیح خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کا خدا نے چناؤ کیا، جس کے وسیلہ سے نجات دہندہ آیا، جس کے وسیلہ سے دنیا کو نجات ملی، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے گئے، تاکہ ہم اس بات کو جان جائیں، حقیقت کو سمجھیں کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ ہے وہ خاتون جس کا ذکر تکوین کی کتاب میں کیا گیا، جس کی مخصوصیت نجات دہندہ کے لیے ہوئی کہ اس سے نجات دہندہ آئے گا اور دنیا کو نجات ملے گی۔ اس لیے مقدسہ مریم کے کہنے سے مسیح خداوند معجزے کرتا ہے۔ اس لیے شاگرد جو ہے وہ گھر لے کے گیا، یسوع نے اس لیے کہا کہ یہ کلیسیا کو دی جائے، کیونکہ جب کلیسیا کے گھروں میں رہے گی مقدسہ مریم، جہاں پر ناممکن کام ہو گئے، جن گھروں میں پریشانیاں ہوں گی، جہاں پر معجزے نہیں ہوتے، وہاں یسوع مقدسہ مریم یسوع سے کروائے گی۔ قائنہ جلیل میں مقدسہ مریم موجود اس گھر میں، تو کیا ہوا؟ یسوع معجزہ وہاں پر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مقدسہ مریم نے کہا کہ ان کے لیے معجزہ کر دے، اس خاندان کی پریشانی کو دور کر دے، جنہ گھراں دے وچ ماں ہے انہاں گھراں دے وچ برکت ہے۔ ماں تے ہاں، ماں تے ہاں۔ مقدسہ مریم کہ جنہ گھراں دے وچ معجزے بھی ناممکن ہے، مقدسہ مریم پورے کروا دیندی ہے، معجزے کروا دیندی ہے۔ اس وقت مقدسہ مریم نو پیار کریے، مقدسہ مریم کی عزت کریے، انہوں سلام کریے، تے سلام وہی کردے نے جنہاں دی سیرت فرشتے کرام دی ہے۔ فرشتے نے سلام کیتا، سلام اے مریم، تے سلام تے عزت وہی کردے نے جنہاں دی سیرت فرشتے کرام دی ہے۔ خدا کو فضل تے برکت منگیے تے اپنے گھراں دے وچ بھی اپنی اپنی ماواں دی عزت احترام کریے، خدمت کریے بزرگاں دا۔ اے ماں باپ دی ساڈی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ مقدسہ مریم دا بھی احترام کریے، اپنے ماں باپ دا بھی عزت احترام کریے، خدا دا حکم ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ ماں بہت بڑی برکت ہے، ساڈے گھراں دے وچ بھی اپنی ماں کی عزت کریں، احترام کریں، تے ماں جڑی ہے بہت بڑی برکت ہے۔ اور خدا کو خاص فضل تے برکت منگیے۔ ماں کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ماں کا ساس ہوتا ہوں جب ماں کول نہیں ہوتی، وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے۔ ماں کے بارے میں ہے، وہ میری بدسلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے اور گوشت میں لے کر سب غم بلا دیتی ہے۔